السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع اس کا اعلان ہوا آیت مباہلہ اور نظریہ سنی و شیعہ۔ موضوع تھوڑا علمی ہے لیکن اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے جس نظریے کو رافضیت اور شیعت مانا تھا، آج کہیں ایسا تو نہیں وہ بیج ہمارے درمیان، وہ عقیدہ ہمارے درمیان پنپ رہا ہو۔ تو اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آیت مباہلہ الحمدللہ یہ اہل بیت اطہار کی عظمت پر قیامت تک ہی نہیں، مابعد قیامت بھی دلالت کر رہی ہے، اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار جن کی عظمت پر الحمدللہ ہماری جانیں قربان، ساتھ ہی ساتھ خلفائے راشدین اور ان کی اولاد کی عظمت پر بھی دلالت کرتی ہے، اور اس سے بہت سارے اہل سنت و جماعت کے نظریے سامنے آتے ہیں۔ پہلے یہ آیت مباہلہ کے نزول کا بیک گراؤنڈ یا اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالی جائے، اس سے پہلے ایک بار آئیے برکت کے یہ حدیث درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بیعزِ بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیک گراؤنڈ میرے خیال سے اکثر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، مختصر یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے تو آقا علیہ السلام کی آمد ہی اسلام کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان کی، بہت سارے غلط فہمیاں لوگوں کی دور فرمائی۔ ان میں سے نجران اور مدینے میں اور آزو بازو میں جو عیسائی رہتے تھے ان کی بڑی غلط فہمی اور بڑا گندا نظریہ تھا، وہ یہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ بولو معاذ اللہ، بہت سلو بولے یار، معاذ اللہ۔ تو نجران کے عیسائیوں کا یہ عقیدہ رہا، کہتے عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے بارے میں بتایا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو نجران کے عیسائیوں کو جب خبر لگی کہ پیغمبر اعظم، پیغمبر آخر نے یہ اعلان کیا، کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے پیغمبر ہے، اس کی روح ہے، اس نے کلمہ کن سے انہیں پیدا فرمایا، تو وہ لوگ آگے بات کرنے کے لیے کہ کہیں بغیر باپ کے کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بغیر باپ کے کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ ان کی مثال ہی آدم علیہ السلام کی طرح، ان کو تو اللہ نے بغیر ماں باپ کے بنایا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مان لیتے، وہ خالی والد کے بارے میں کنفیوز تھے، آقا علیہ السلام نے تو والد اور والدہ دونوں کے بارے میں بتا دیا، تو ان لوگوں کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں مانے، بولے نہیں مقابلہ کریں گے۔ بولے کون سا مقابلہ؟ بولے مباہلہ، مناظرہ بھی نہیں ہوگا، ڈیبیٹ بھی نہیں کریں گے، ڈائریکٹ فیصلہ ہوگا، جو حق پر ہوگا وہ زندہ رہے گا اور جو ناحق ہوگا اس پہ آسمان سے آگ آئے گی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں۔ دل فکس ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو گود میں، امام حسن کو اپنی انگلیاں پکڑ رکھی تھی، آقا چل رہے ہیں، حضور کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے پیچھے حضرت علی۔ آقا علیہ السلام سکھا رہے ہیں جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا، دعا کروں تو آمین کہنا، کیونکہ مصطفیٰ نے حضرت علی کی بچپن سے پرورش کی ہے۔ حضرت علی کو حضور نے پرورش کی، حضور نے سنبھالا، بچپن سے ان کے والد سے مانگ لیا تھا، اور ایسی پرورش کی ہے کہ علم کا دروازہ ہی بنا دیا، ایسی پرورش کی کہ یمن کا قاضی بنا دیا، ایسی پرورش کی کہ خیبر بھیجا تو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ پرورش مصطفیٰ کا نتیجہ ہے۔
قاطعی علی رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں آمین. نجران کے عیسائی سامنے آئے. جب ان لوگوں نے دیکھا تو جانتے کیا کہا؟ الفاظ ہیں ابھی انشاءاللہ بتائیں گے. ان لوگوں نے کہا انی بڑے بڑے پادریوں نے انی لأرا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ. بڑے بڑے پادری ہیں اور آج کے جیسے ستیاناسی نہیں. جو آج کے دور میں سنیاسی اور ستیاناسی، اس زمانے کا سنیاسی واقعتاً پادری و پادری ہوتا، راہب ہوتا، سچ کا اعتراف کرتا. کبھی بہولا کی شکل میں آئے تو مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑے اور کہے نبی آخر الزمان ہے. کبھی نستورہ کی شکل میں آئے تو کہے اس درخت کے نیچے جو بھی بیٹھا ہے اسے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے. تو یہ راہبوں کا معاملہ تھا. کبھی ابو بکر کو بتایا تمہارا غاز سچا ہے تو تم نبی آخر الزمان کے خلیفہ بنو گے. ایسے پادری. تو ان لوگوں نے کہا باخدا میں ایسے ہم لوگ ایسے چوروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر سوال کر دے اللہ اس پہاڑ کو ہٹا دے اس کی جگہ سے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہٹا دے گا. پہاڑ کو ہٹا دے گا. جیسے وہ اتنا کہا. دیکھو عیسائی تو پھر بھی آج کے جیسے چپڑ سمجھ رہے ہیں نا، چپڑ گنجو برموڈا سے تو اچھے ہے کہ یہ عقیدہ بنائے کیا کہ ان لوگوں نے عقیدہ بنایا جو نبی ہے ان کے چاہنے سے پہاڑ بھی ہٹتا ہے، اور جو صحابی ہے علی ہے خلیفہ ہے ولی ہے ان کے چاہنے سے بھی پتا پاتے ہیں وہ پہاڑ ہٹ جاتا ہے. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو ولیہ ان کے چاہنے سے بھی پہاڑ ہٹ جاتا ہے. حسنین کریمین کے چاہنے سے بھی پہاڑ ہٹ جاتا ہے. ان لوگوں نے چہروں کو دیکھ کر کہہ دیا اور کہا صلح کر لیں، جھگڑا ختم کریں، مسئلہ ہو جائے گا. جیسے صلح کی بات رکھی مصطفیٰ نے فرمایا آگ آ گئی تھی. اگر یہ مباہلہ کرتے تو روئے زمین سے نصرانیوں کا وجود ختم ہو جاتا. روئے زمین سے ان کا وجود ختم ہو جاتا. وہ حضور کے مقابلے میں آیا. تو یہ اس آیت کو جو اس وقت اللہ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے. مباہلہ سمجھ میں آ گیا؟ آگ میں مقابلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک آیت نازل فرمائی سورہ آل عمران آیت نمبر 61. کیا ہے؟ تعالو بابب کہو اس شریروں سے آ جاؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنوں کو بلاتے تم بھی اپنوں کو بلاؤ، لے کر کے آؤ میدان میں. اس کے بعد ایک دوسرے پہ لان تان کر یہ آیت نازل ہوئی. ہم نزول کا بیک گراؤنڈ بھی معلوم ہو گیا. حضور کس کو لے کر کے آئے؟ جمہور کی یہی روایتیں ہیں. اور جب حضور لے کر کے آئے ان لوگوں نے صلح کر لی تو آقا علیہ السلام نے چاروں کو کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہلی، یہ اللہ علی فاطمہ حسن و حسین جن کو لے کر کے آیا یہ میرے اہل بیت ہیں. حضور نے فرمایا حدیث، یہ حدیث ہے. لیکن الحمدللہ سنی سکے کا خیال ایک رخ نہیں دیکھتا. اگر نوٹ کا ایک رخ دیکھو گے تو منورنجن نوٹ ہاتھ میں آ جائے اور دونوں رخ دیکھو تو اصلی نوٹ ہاتھ میں آئے تو سنی ایک رخ نہیں دیکھتا فوراً دوسرا رخ دیکھتا ہے. اور کوئی روایت تو نہیں ہے. کہاں ہے؟ کون سی روایت؟ کا ابن عساکر 39واں حصہ صفحہ 177 کے اندر ہے. روح المعانی دوسرا حصہ صفحہ 182 کے اندر ہے. در منصور تیسرا حصہ صفحہ 611 کے اندر ہے. راوی جعفر بن محمد ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اسی آیت مباہلہ کے تحت کہ مصطفیٰ جب آئے تو کس کے لے کر کے آئے؟ وہ کہتے فجاء بأبی بکری وولدہ وبعمر وولدہ وعثمان وولدہ وعلی وولدہ. حضور جب آئے مباہلہ کرنے کے لیے تو ابو بکر اور ان کی اولاد پہ لائے، عمر ان کی اولاد پہ لائے، عثمان اور ان کی اولاد پہ لائے. آقا جب آئے تو علی اور ان کی اولاد تک لے کر کے آئے ہیں. ہے نا؟ تو دونوں روایتیں سامنے رکھو پیارے. ایک روایت میں تخصیص ہے کہ مصطفیٰ نے خصوصیت بتا دی ہے اور ایک روایت میں آقا نے بتا دیا ان کی اگر ان سے محبت کرتے تو ان کے پاس گستاخی کے لیے مت جانا اس لیے کہ میں انہیں بھی لے کر کے آیا ہوں.
چنا بنے کی محبان چار یار کی قبر جو اپنے دل میں یہ سراغ لے کے چلے، ہے نا؟ تو چاروں سے محبت ہے نا. اچھا پہلے ذکر کس کا؟ ابو بکر اور ان کی اولاد کو لائے. دیکھو یہ خاص یہ روایت کو یاد رکھنا تو انفسنا کلیئر ہو جائے گا، اور رافضیوں نے جو دلیل پیش کی ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. ابو بکر اور ان کی اولاد کو لے کر کے آئے، ہے نا؟ عمر اور ان کی اولاد کو لے کر ابو ہی کا لفظ آیا ہے، جمع کا صیغہ ہے، ان کی اولاد کو لائے. عثمان اور ان کی اولاد کو لائے، اور علی اور ان کے شہزادوں کو لائے. اور علی کے شہزادے نبی کے شہزادے. حضور کے چچا عباس نے کہا علی سے بڑی محبت کرتے ہو؟ آقا نے فرمایا کیوں نہ کروں، ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریۃ فی صلب علی بن ابی طالب. حسین نے فرمایا چچا کیوں نہ کروں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد اور ذریت کو ان کی پشتوں میں رکھ دیا ہے، میری اولاد اور میری ذریت کو علی کی پیٹھ میں رکھ دیا ہے. وہ فرما رہا ہے. اور معلوم کیا ہوا؟ علی کی محبت کرتا ہوں اس لیے کہ پیٹھ میں ان کے میری اولاد ہے. تو مصطفیٰ کی اولاد کی تعظیم کرنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے نا. خالی مٹھے کھانا سنت نہیں رہے بھیا. اچھا ابھی مٹھے والے تو ابھی شربت پہ فتویٰ لگائے ہوئے بھائی، کھچڑے پہ آئے ہوئے، کسی میں نہیں جائیں گے. یہ نہیں بقرعید کا کھچڑا چلتا، محرم کا نہیں چلتا. اس پہ بس شرب شل سنت کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے مجھے، جو بھی مؤنث حلال ہے اس کا مذکر بھی حلال ہوتا ہے. صحیح ہے؟ جو بھی مؤنث حلال ہے اس کا مذکر بھی کیا ہے؟ مطلب کھانے کے اعتبار سے ہے. جو مؤنث کھانے میں حلال ہے اس کا مذکر بھی کھانے کے لیے حلال ہے. مذکر مؤنث سمجھتے ہو؟ نر مادہ. کھانے میں جو مادہ حلال ہے اس کا نر بھی حلال ہوتا ہے. جیسے بکری حلال تو بکرا، بولتے جانا، بکری حلال تو بکرا حلال، بھینس حلال تو بھینسا، اونٹنی حلال تو اونٹ، بولتے جاؤ یار، ہے نا؟ اونٹنی حلال تو اونٹ، ڈنڈی حلال تو دمبا، مینڈی حلال تو بینا، اب کھچڑی حلال تو کھچڑان. سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. کھچڑی کھا رہا ہے، کھچڑے کو حرام بتا رہا ہے. اب وہ کھچڑا جو قربانی کے ٹائم پہ دبا کے کھایا، اتنا کھایا کہ ڈکار آیا تو باہر چلا آیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ان چاروں کو. تو آقا علیہ السلام، ایک جمہور کی روایت یہ بھی کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امام حسین کو لے کر کے آئے. اور ایک روایت میں کیا آیا؟ خلفائے راشدین کے شہزادوں کو لے کر آئے. خلفائے راشدین میں حضرت علی بھی تو ہے نا. ایک روایت میں خالی حضرت علی اور ان کی اولاد ان کو لائے، اور دوسری روایت میں کیا ہے؟ تینوں کی اولاد کو بھی لائے. سبحان اللہ. تو چاروں کو شامل کر لیا گیا. ٹھیک ہے. اب ایک رافضی کھڑا ہوا، بولے حضرات ایک طرف سے تو آپ بچا رہے ہو، دوسری طرف پھنس جاؤ گے. بولے کیا؟ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی ایک بیٹی ہے، اگر حضور کی 4 بیٹیاں ہوتی تو چاروں کو لاتے. 4 بیٹیاں ہوتی تو چاروں کو لاتے، حضور ایک کو کیوں لائے؟ خالی رہتے فاطمۃ الزہرا کو لے کر کے آئے. رافضی دلیل پیش کرتا ہے کہ حضور کی خالی ایک بیٹی ہے. بولو معاذ اللہ. اب نہ ہنجار تو ایک بیٹی بول کر کے مصطفیٰ پہ بھی الزام لگاتا ہے، نہ خدیجہ پر بھی الزام لگاتا ہے. ارے ماں خدیجہ کی عظمت کو تو کیا جانے، ان کی عظمت کی گواہی تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں دے رہا ہے کہ جبرائیل آئے تو سلام اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے. اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہتے خدیجہ ڈوما لے کر کے آ رہی ہے، شوربہ لے کر کے آ رہی ہے، ان کو میرا سلام کہہ دینا. یہ ماں خدیجہ کی شان. لیکن تجھ جیسا نہ ہنجار کیا جانے، اور ویسے بھی یہ مومنوں کی ماں ہے، اور تمہاری بے ادبی بتا رہی ہے کہ تم کیا ہو. سمجھ میں آیا جی؟ تو اب جب اعتراض کیا کہ بیٹی تو ایک ہی ہے، اگر 4 ہوتی تو چاروں کو لے کر کے آتے، تو اپن بھی کم تھوڑے نہیں ہیں. امام احمد رضا نے گھٹی میں اہل بیت کی محبت پلائی ہے. احمد رضا کی محبت کا جام یہ اہل بیت کا دیوانہ بنا دیتا ہے. نہیں یقین آتا ہے تو امام احمد رضا سے محبت کر کے دیکھ لو. ایسے محبت کے ٹرین سے اعلیٰ شفیع میاں گزرے، کھڑے ہو جائے عدم سے
تو خادم کہے حضور آپ بیٹھ جائیے کیوں کھڑے ہیں؟ تو کہا میں تو کھڑا ہو جاؤں لیکن سوداگران میں جو احمد رضا کھڑا اس کو کون بٹھائے گا؟ دیکھو احمد رضا کا جام جو ہے اہل بیت کا دیوانہ بناتا ہے کہ وہ اپنی خانقاہ میں ادب سے کھڑے ہیں، ٹرین پہ ادب سے کھڑے ہیں، سبحان اللہ، ہے نا؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوگا امام احمد رضا کی عظمت پہ سادات نے پہرا دیا ہے اور سادات کی عظمت کو امام احمد رضا نے سمجھایا ہے۔ تو امام احمد رضا کی محبت، اب آؤ کہا بھیا یہ مباہلہ کب پیش آیا تھا، کون سی تاریخ تھی؟ حوالے کے ساتھ پہلے اردو میں ایک کتاب ہے ضیاء القرآن اور عربی کتاب اسد الغابہ کا بھی حوالہ ہے۔ ضیاء القرآن پہلا حصہ صفحہ 228 اور 29 اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر معلوم ہوگا کہ مباہلہ کی جو آیت نازل ہوئی، جو واقعات پیش آیا، یہ ہجرت کے 10ویں سال۔ کون سے سال؟ سب لوگ بولو یار، ایسا یاد کر لو کہ کوئی مل جاوے سے بولے گا نہیں، کیونکہ تقیہ پہ تقیہ کرنے والا وہ تقوی والوں سے کیا بولے گا یار؟ یہ تقیہ والا تقوی والے سے کیا بولے گا؟ تو سن 10 ہجری میں یہ واقعہ پیش ہوا، ہجرت کے 10ویں سال مباہلہ کا معاملہ درپیش ہوا، ٹھیک ہے؟ اب حضور کی 3 شہزادیاں وہ پہلے ہی پردہ فرما چکی تھیں۔ حضرت رقیہ سب سے پہلے ان کا وصال ہوا سن 2 ہجری میں۔ کتنی ہجری میں؟ 2 ہجری میں۔ اس کے بعد آتے زینب کا وصال ہوا سن 8 ہجری میں۔ اس کے بعد آتے ام کلثوم کا وصال ہوا سن 9 ہجری میں۔ 2 8 9 یاد ہوا؟ 2 8 2 8 2 8 یاد رکھو اس کو، 2 8 9 892 892 یاد رکھو، 2 8 9۔ اب یہ تینوں شہزادیاں پردہ بڑھوا چکی ہیں، خالی موجود کون ہے؟ فاطمہ۔ تو حیات رہی، ان کو لے کر کے آئے۔ اور اگر تم بات کرتے کہ نہیں اپنا اختیار مصطفیٰ دکھاتے ہیں، بے مصطفیٰ چاہتے تو جب ماں باپ کو قبر انور سے نکال سکتے ہیں تو شہزادوے کو کیوں نہیں آئے؟ چاہتے تو نکال کے لاتے، لیکن آقا نے بتایا نہیں، جو ہے ان کو لے کر کے چلو۔ تاریخ کا تو مطالعہ نہیں ہے گدھوں کو، تاریخ پڑھے ہوتے تو معلوم ہوتا، بس ٹائیں 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 بولنا شروع کر دیا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کہا اردو کی کتاب ہے حضرات، میں نہیں مانتوں تو میں بولتوں تو جو کتاب تم مانتے اسد الغابہ، اور وہیں چلتے ہیں۔ اسد الغابہ 7واں حصہ صفحہ 115۔ حضرت رقیہ کا وصال کب ہوا؟ علامہ عز الدین ابن اسیر کہتے ہیں وَلَمَّا سَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى بدر كانت ابنته رقیہ مریضا فتخلف علیہ عثمان بأمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو بذالک۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کی طرف نکلے، پہلا مقابلہ کفار سے ہونے والا تھا، تو حضور کی شہزادی رقیہ بیمار رہی۔ حضرت عثمان غنی کو حضور نے حکم دیا، وہ ان کی تیمارداری کے لیے رک گئے۔ فرماتے فتوفیت یوم وصول زید بن حارثہ مبشرا بظفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمشرکین۔ فرماتے جب آقا علیہ السلام بدر کے میدان پر کفار پر غالب ہو گئے، فتح پا گئے، تو حضور اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو کہا یہ میری اونٹنی ہے جدعا، اس اونٹنی پہ سوار ہو جاؤ۔ اور سلو بولتے ہیں یار، حضور نے اپنی اونٹنی پہ سوار کیا، معلوم ہے ضرورت ہے اسپیڈ جانے کی۔ اور مصطفیٰ چاہتے تو بدر سے بول دیتے مدینے والوں سنو اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے، تو لوگ سن لیتے، کیونکہ مصطفیٰ کا بلانا اتنا زبردست ہے۔ جب حضرت عمر خطبہ دے مدینے میں لہاور میں آواز کے پہنچا دے، جب عمر کی آواز کا یہ عالم ہے تو عمر کے آقا ہم سب کے داتا مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کا عالم کیا ہوگا یار؟ پہنچا دیتے حضور، لیکن نہیں، جدعا سوار ہو جاؤ، زید جاؤ جا کے بتاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ جب مدینہ پہنچے تو ان کو خبر لگی حضرت رقیہ پردہ فرما گئی۔
ایک روایت میں آیا کہ اس دن پردہ فرمائی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا تو وہ تدفین سے صحابہ فارغ ہو رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب تکبیر کی آواز سنی، کہا کی آواز، کہا کہ تو سمع الناس التکبیر آتا، اگر تو نعرہ لگاتا ہے تو ان کو بڑا خراب لگتا ہے، لیکن ہر جگہ مت لگاؤ، حالات کو سمجھ کے لگاؤ، کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ کی وجہ سے کچھ اور ہو جائے۔ تو لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے جب تکبیر کی آواز سنی تو کہا ما ھذا تکبیر، یہ تکبیر کیسی ہے؟ فنظروا، تو لوگوں نے دیکھا زید بن حارثہ حضور کی اونٹنی پہ سوار ہے جس کا نام جدعہ ہے، اور بتا رہے ہیں کفار بدر میں مارے گئے، اللہ نے مسلمانوں پہ فتح عطا فرما دیا ہے۔ تو سن 2 ہجری میں بدر فتح ہوا، بولو بدر فتح ہوا سن 2 ہجری میں۔ تو اسی سن 2 ہجری میں جس دن فتح کی خوشخبری ملی، اسی دن حضرت رقیہ پردہ فرما گئی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اور آگے بڑھیے، حضرت زینب کا پردہ فرما گئی۔ اور چلتے علامہ عز الدین جزری فرماتے اسد الغابہ 7واں حصہ صفحہ 131 کے اندر حضرت زینب کے بارے میں کہتے ہیں اکبر بناتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ ولدت ولرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سنہ وماتت سنۃ 8 فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامہا خدیجہ۔ فرماتے ہیں علامہ عز الدین، یہ جب پیدا ہوئی حضرت زینب کا تولد ہوا تو حضور کی عمر 30 سال تھی۔ بہت صبح ملتے ہیں، 25 میں ماں خدیجہ سے نکاح ہوا اور 30 سال کی عمر ہے تو زینب کا تولد ہوا، اور یہ پیدا ہوئے، اور ان کے ولایت سنۃ 8 فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی حیات ظاہری میں سن 8 ہجری میں پردہ فرما گئی۔ 2-8 کلیئر ہو گئی بات؟ ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے یار؟ ارے منڈی مت ہلایا کرے، کبھی کبھی سبحان اللہ بولتے رہا کرے یار، اور سبحان اللہ بول بول کر کے جو جن کو لونگی لگے لونگی لگاتے رہا کرے، بولو سبحان اللہ۔ ہم سے نا اپنے کو ٹینشن نہیں پڑتا، بہت موٹی چمڑی کی اپن، کیوں؟ کیونکہ جس کو جو بولنا ہے بولتا رہے، ہم تو وہی بولیں گے جو ہمارے سرکار نے اپنے محبوب شہزادوں اور اپنے محبوب صحابہ کی شان میں بولنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ ہاں، ورنہ بولتے مصباح کچھ بھی بولتا رہتا ہے، مصباح کچھ نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ آ کے دیکھ لے مصباح کیا بولتا، ٹھیک ہے نا؟ عربی تو آتی نہیں ہے، اور اپنے گھر میں بچوں کو پڑھانے کا شوق بھی نہیں ہوتا ہم کو، سب کو نہیں بول رہا ہوں، جو بولتے ہیں کچھ بھی بولتا رہتا ہے، سمجھے جی؟ اب آ جائیے حضرت ام کلثوم کا پردہ فرما گئی۔ علامہ عز الدین جزری اسد الغابہ 7واں حصہ صفحہ 374 کے اندر فرماتے کیا؟ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ من عثمان، حضور نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کر دیا۔ ولما توفیت، جب حضرت رقیہ پردہ فرما گئی، زوجہ ام کلثوم، ام کلثوم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دیا، اور جب حضور نے نکاح کیا تو کہا عثمان یہ جبرائیل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو رقیہ کا مہر تھا وہی مہر ام کلثوم کا رہے گا، وہی ویسا ہی مہر رہے گا، اسی کے مثل رہے گا، نہ کم نہ بیشی۔ وکان نکاحہ ایہا فی ربیع الاول، حضرت ام کلثوم کا نکاح ربیع الاول میں ہوا سن 3 ہجری میں، 2 میں پردہ فرما گیا حضرت رقیہ، 3 ہجری میں نکاح ہو گیا، اور رخصتی کا دن جمادی الاخری میں اسی سال، ربیع الاول ربیع الاخر جمادی الاخری، 2 مہینے کے بعد ہوتا ہے، کبھی کبھی نکاح ہو جاتا ہے، بولے ابھی نہیں تو 1 مہینے کے بعد بھیجیں گے، 2 مہینے کے بعد بھیجیں گے، ایسا ہوتا ہے نا جی۔ وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُ وَلَدًا، اور اس سے کوئی بچے کا تولد نہ ہوا۔ وَتُوَفِّيَتْ سَنَةَ 9 وَصَلَّى عَلَيْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سن 9 ہجری میں آتے ام کلثوم پردہ فرما گئی، اور ان کے جنازے کی نماز خود مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھایا ہے۔ اب آ گئی بات، 2 میں آتے رقیہ
8 में हत ज़ैनब, 9 में हत उम्मे कुलसूम पर्दा फरमा गई। 10 हिजरी में आयत मुबाइला का नुज़ूल हुआ, मुकाबले के लिए नजरान के ईसाई आए, मुस्तफ़ा हत फातिमा को लेकर के गए। तब आज़ी बोलता है एक ही बेटी थी इसीलिए लेकर के गए। मैं बोलता हूँ पागलों की जमात सुनो, बेटियां मुस्तफ़ा की चाह हुई है, लेकिन हयात साहिरिया के साथ हत फातिमा मौजूद थी, इसलिए मुस्तफ़ा अपनी जिगर के टुकड़ी, अपने जिगर के टुकड़े हत फातिमा ज़हरा को लेकर के मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम लेकर गए, क्योंकि आपकी बेटियां 3 पर्दा फरमा चुकी हैं, इसलिए को लेकर के गए। अगर ये बोले नहीं लेके आना चाहिए था तो मुस्तफ़ा चाहते तो अपना इख्तियार दिखा देते, और मुस्तफ़ा को लिखने की भी ज़रूरत नहीं, देखने की ज़रूरत काफ़ी है। हाँ, आ गए जिब्राइल, कहा ये पेड़ जो खड़ा है ना इसको बुला लीजिए। कहा अच्छा बुलाऊं? कहा बुला लीजिए, इधर आओ। इशारा किया, मुझसे बोला भी नहीं, इधर उड़ा इधर हिला, टो आका के बारे में चला आया। उसी की बात का उसको भी मालूम है, मंजारा उसने मुस्तफ़ा की तुरबत आधार की ज़ियारत कर ली, उसके ऊपर शफाअत वाजिब हो जाती है। अरे मैं तो तुरबत वाला मुस्तफ़ा की ज़ियारत को जा रहा हूँ, आका की बारगाह में जा रहा हूँ। समझ में आया जी? और एकदम क्लियर हो गई बात कि 3 बेटियों को क्यों नहीं लेकर के आए। ये मुबाइला का वाक़या कब पेश आया था? सब लोग बोलिए भाई, हिजरत के 10वें साल। और हत रुक़ैया कब पर्दा फरमा गई? सन 2 हिजरी में। हत ज़ैनब, हत उम्मे कुलसूम। ये याद रखना ताकि राज़ी को दौड़ाने के काम आए, क्योंकि खटमल के पास अपना कुछ नहीं होता है, जो होता है सब इंसान का होता है। नहीं समझे? देखना उसका अपना खून होता ही नहीं है। जब भी आप गाफिल होके आएगा काटेगा, मोटा हो जाएगा, लेकिन एक बार दबा देना सब निकल जाएगा। तो उसको बता दो जब तक गफलत थी तब गफलत थी, अब जाग चुके हैं, और जैसे ही मिलोगे दबा देंगे, सारा अकीदा बाहर हो जाएगा, सारा अकीदा बाहर हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारा अपना अकीदा नहीं है, तुम्हारे अब्बा यहूदियों ने जो सिखाया है उसी अकीदे का प्रचार कर रहे हो। समझे क्यों नहीं आप जी? अब इसमें एक लफ्ज़ और है, इसमें लोग हमारे भाई लोग धोखा खा जाते हैं, कुछ हमारी तरह रहते हैं और वही धोखा खा जाते हैं। उसकी वजह क्या है? मुताले की कमी, इल्म की कमी। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई हमारे पास भी ज़्यादा इल्म नहीं है, मैं भी अभी मुताला कर रहा हूँ, मैं भी छोटा सा तालिब इल्म हूँ। ये मत समझना बहुत अल्लामा फ़हामा हो गए, ना नहीं भैया, थोड़ा सा इल्म आ गया बस उतना ही काफ़ी है। हम मुताला कर रहे हैं, अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह दे रहा है, सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसे चाहे इल्म सबको नहीं देता, वो जिसको पसंद फरमाता है उससे अता फरमाता है। और ऐसा इल्म जो उसे पसंद हो, वरना इल्म से अक्सर घमंड आता है। कहा कैसे घमंड आता है? कहा देख भी उसको बड़ा इल्म लाया, बड़े आना में आ गया, लेकिन वो इल्म उसका कौन सा था जिसमें मोहब्बत अंबिया की मोहर नहीं थी। देखो आदम अलैहिस्सलाम का इल्म, सुभान अल्लाह, 7,000 ज़बानों का इल्म अल्लाह ने हज़रत आदम को अता फरमाया है। बहुत सिलो बोले आप। आदम अलैहिस्सलाम को 7,000 ज़बानों का इल्म है। जब उनको इतना इल्म है तो सोचो जब अबुल बशर के इल्म का ये आलम है तो इमामुल बशर, नबीयुल बशर, मुस्तफ़ा मुकर्रम के इल्म का आलम क्या होगा यार? वसीले वाले का इल्म इतना। इसीलिए हमारी ज़बान से नफरत नहीं करते, सारी ज़बान अपनी ज़बान है। मराठी भी हमारी है, गुजराती भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, संस्कृत भी हमारी है, इब्रानी भी हमारी है, सुरियानी भी हमारी है। दुनिया में सारी ज़बानें हमारी है, लेकिन वैसे भी कब्र में जाऊंगा अरबी बोलना शुरू कर दूंगा। सारी ज़बानें हमारी, क्योंकि अल्लाह ने हमारे बाप को सिखाया, हमारे बाप की ज़बान है। बोलो सुभान अल्लाह, समझे ना? हमारे बाप की ज़बान है जी। और तो इसमें एक लफ्ज़ आया, अपने बेटों को बुलाओ, तुम अपने बेटों को, हम अपने बेटों को, हम अपनी औरतों को, तुम अपनी औरतों को। वअनफुसना वअनफुसकुम, तुम अपनों को बुलाओ, हम अपनों को बुलाएं। तो ये अनफुस से क्या माना मुराद होता है? जो मदरसे के बच्चे फटाक से समझ जाएंगे कि जमा का लफ्ज़ है, और जमा एक को तो बोला नहीं जाएगा, और 2 के लिए तस्निया का लफ्ज़ आता है, ये जमा का लफ्ज़ है। समझे ना? 2 के लिए क्या का लफ्ज़ आता है? तस्निया बोलते हैं उसको 2 के लिए, ठीक है? तो या अनफुस से क्या मुराद है? तो पहले आओ अल्लामा आलूसी की बारगाह में चलते हैं। अभी हवाले बहुत दूंगा मैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر لکھا، دوسرا حصہ صفحہ 181، انفسنا سے مراد اپنوں کو لے کر آؤ۔ کس کو لے کر آؤ؟ اپنوں کو لے کر آؤ۔ تم اپنوں کو لے کے آؤ، میں اپنوں کو لے کر کے آتا ہوں، کیونکہ آدمی اپنے آپ کو لے کر نہیں جاتا، اپنوں کو ہی لے کر کے جاتا ہے۔ تو کہا اپنوں کو لے کر آئے، تو کہا مصطفیٰ نے حسن کو لائے آقا، وہ حسین کو لائے مصطفیٰ، فاطمہ الزہرا کو لائے مصطفیٰ، علی کو لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ان کی اولاد، عمر ان کی اولاد، عثمان ان کی اولاد، مصطفیٰ ان کو لے کر کے آئے اور بتا دیا کہ یہ میرے پر آئے نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا بتا دیا ہے۔ مصطفیٰ نے اپنا بتا، اپنے کو لے کر کے آؤ، اس لیے ان کو لے کر پہنچ گیا مصطفیٰ، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں مراد کیا؟ انفس سے اپنوں کو لے کر آؤ۔ کیا مراد ہے؟ اپنوں۔ سمجھ میں آیا؟ اس میں قرآن کی آیتیں بھی ابھی لے رہا ہوں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں ان ارادت نفسہ الشریفہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفسنا لا تجوز، کہا یہاں انفسنا سے غصور کے ساتھ مراد لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ندعو موجود ہے، ہم بلاتے ہیں، ہم بلاتے اپنے کو، یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ آدمی اپنے کو نہیں بلاتا، جب بلاتا ہے تو غیر کو بلاتا ہے۔ تو کہا کس کو بلایا؟ کہا غیر کو بلایا۔ کہا مطلب اپنے بدن سے غیر کو بلایا اور دوسرے میں سے اپنے کو بلایا، سمجھنا، بدن کے اندر نہیں، بدن سے غیر اور دوسروں میں اپنوں کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ ایک روایت میں امام حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن و حسین کو، اور دوسری روایت کے مطابق ابو بکر ان کی اولاد، عمر ان کی اولاد، عثمان ان کی اولاد، گویا کہ مصطفیٰ نے بتا دیا اس انداز میں علی اور ان کے شہزادے میرے اپنے ہیں، ویسے ہی ابو بکر ان کے شہزادے، عمر ان کے شہزادے، عثمان ان کے شہزادے، یہ بھی میرے اپنے ہیں۔ آقا نے یہ بھی بتا دی وہ بھی میرے اپنے ہیں، ہے نا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں، قرآن میں خود آئے، دلیل دیکھ لو قرآن کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، انفس کا لفظ آیا ہے، یقیناً آ گئے تمہارے پاس ایک پیغمبر تمہارے اپنوں میں سے۔ بہت سی لوگ بولے یار، ہاں اگر یہ ایمان والوں میں لے لو تو معاملہ کلیئر ہے کہ جو ایمان لائے تھے ان کے اپنوں میں سے، کیونکہ ایمان والے حضرت عبداللہ کو مانتے ہیں، حضرت آمنہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عبد المطلب کو بھی مانتے ہیں، حضرت ہاشم کو بھی مانتے ہیں، عبد مناف کو بھی مانتے ہیں، قصی کو بھی مانتے ہیں، نوح کو بھی مانتے ہیں، مدعی کو بھی مانتے ہیں۔ تو کہا ایک پیغمبر آ گئے تمہارے اپنوں میں سے۔ تو انفس کا معنی کیا ہوا؟ اپنوں میں سے، بولو سبحان اللہ، اپنوں میں سے۔ تو انفس کا معنی کیا ہو؟ تمہارے اپنوں میں سے۔ اور اگر یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مراد لے کہ کافروں سے کہا گیا کہ کیوں انکار کر رہے ہو، تمہارے پاس ایک پیغمبر آ گئے تمہارے اپنوں میں سے، اے ابو جہل تمہارے اپنوں میں سے آئے ہیں، اے ابو لہب تمہارے اپنوں میں سے آئے ہیں، تو معلوم کیا ہوا؟ انفس کا معنی انفس کا اپنوں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مصطفیٰ جن کو لے کر کے آئے ہیں وہ مصطفیٰ کے بیگانے نہیں ہیں، وہ سب مصطفیٰ کے اپنے ہیں، ہے نا؟ تو انفس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے۔ دوسرا معنی کیا ہوگا؟ وہی علامہ آلوسی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں روح المعانی کے اندر، کہتے ہیں انفس سے مراد قریبی اور دین و ملت کے شریک لوگ، قریبی دین و ملت کے شریک لوگ، کہتے ہیں وَقَدْ جَاءَ لفظ النفس بمعنى القریب والشریک فی الدین والملہ۔ سمجھ میں آیا کہ لفظ نفس جو ہوتا ہے یہ قریب کے معنی میں بھی آتا ہے اور شریک کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس معنی میں بھی آتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام لے کر کے آئے، قریبیوں کو لے کر آؤ، کیا معنی ہوگا؟ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے قریبیوں کو لاتے ہیں تم اپنے قریبیوں کو لاؤ۔ تو مصطفیٰ جان رحمت اپنے قریبیوں کو لے گئے، کیونکہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی مصطفیٰ کے سب قریبی ہیں، سب قریب ہیں، تو مصطفیٰ ان کو لے گئے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ دونوں تفسیر کی جاتی ہے۔
اور تمام کتب تفاسیر کے اندر یہی وضاحت کی گئی ہے اکثر کہ انفس کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ اپنے ہے اور یا تو قریبی ہے. لیکن اب یہاں پر ایک ابھی حوالہ دے رہا ہوں، پہلے سمجھ لیں. دھوکہ ہوتا ہے، ہمارے اپنے لوگ، اپنے بھائی لوگ بھی دھوکہ کھاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ سنی جو ہے اہل بیت سے جی جان سے محبت کرتا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ سنی سب برداشت کر لیتا ہے لیکن اہل بیت کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، صحابہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، اولیاء کی عظمت پہ کوئی حملہ کرے برداشت نہیں کرتا. تو اب چونکہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جی جان سے محبت کرتے ہیں، ان کی فضیلت میں ہم کو اگر کچھ بتایا جائے تو ہم تو بغیر سوچے سمجھے تھا سے قبول کر لیتے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں. محبت کرنے والا کہتے ہیں جس آدمی سے محبت کرتا ہے وہ تو اگر شہد دکھائے، زہر پلائے، ظالم ڈائے، شوہر کچھ، اگر شہد میں زہر ملا کے دے تو بھی آدمی کھا لیتا ہے کہ بولے میں اس سے محبت کرتا ہوں. دیکھو نہ جانے کتنے غیر مسلم بچیوں سے شادی کر رہا ہے اور اس کے بعد کرنے کے بعد کہاں کہاں رکھ رہا ہے ذبح کر کے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ آرام سے رکھ رہا ہے. کیوں؟ وہ بچیاں بھی بولے محبت کرتا ہے. تو محبت جسے آدمی کرتا ہے اس پہ جی جان سے بھروسہ کرتا ہے اور وہ بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایسے ہی انفس کا ترجمہ لوگوں نے یہ کر دیا کہ انفسنا سے مراد یا حضور کی ذات ہے اور حضرت علی کی ذات بھی ہے. بولو معاذ اللہ. ابھی حوالہ دے رہا ہوں. کہا دونوں ایک ہی کو شامل مانا. کیسے شامل مانا؟ کہا ایسے شامل مانا کہ روح ایک مان لی، جسم دو مان لیے. اور کہا ایک جسم نہیں، دو جسم اور ایک روح ہے. ایک جسم حضور کا، دوسرا جسم علی کا، اور روح ایک کام کر رہی ہے. بولو معاذ اللہ. اگر یہ عقیدہ لے کے جائے تو اس سے پہلے میں خرابیاں بتا چکا ہوں، بڑی گندی خرابی لازم آئے گی. ہم لوگ کر رہے ہیں بڑے اور اتنے زبردست انداز میں سبحان اللہ بولتے ہیں کہ کیا نکتہ لے لیے، خوش ہو جاتے ہیں لوگ. کیوں؟ کیونکہ بھائی قرآن سے ملنا ہے نا. ارے حضرت علی کی شان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت علی کو خود مصطفیٰ نے پالا اور سنوارا ہے. یار مصطفیٰ نے خود ان کو جنت میں کہا ہے، آقا نے یمن کا قاضی بنا دیا، اور جو علی سے بغض رکھے ان یمنیوں کا رد مصطفیٰ نے فرما کر حضرت علی کی شان کو اجاگر فرمایا ہے. جس کی عظمت پر تقریر مصطفیٰ کرے، اب ان کے لیے ادھر ادھر سمجھ رہے کچھ آپ؟ جی بڑی خرابیاں لازم آئیں گی. پہلی تو خرابی بتا چکا ہوں اس سے پہلے شاید. انفسنا سے مراد اگر یہ لوگ کہ دو جسم ایک روح. ابھی حوالہ دے رہا ہوں، یہ عقیدہ کس کا ہے؟ حوالہ آ رہا ہے. اگر یہ مراد لو تو سب سے پہلے جو ایک اثنا عشری جماعت ہے، شیعوں کی ایک جماعت ہے، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی حضور کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل ہے. بولو معاذ اللہ. حوالہ دے رہا ہوں، اور لکھنے والا کوئی آج کا امام نہیں ہے، وہ امام ہے جس کی امامت پہ سب تسلیم کرتے ہیں. کہا کون؟ کہا امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے. امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ ایسا ہے، شیعہ وہ شیعہ جن کو اثنا عشریہ کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں حضرت علی حضور کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل ہے. بولو معاذ اللہ. کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ دلیل یہی انفسنا لاتے ہیں. کہتے ہیں انفسنا، دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ انفسنا کہ جسم دو ہے، روح ایک ہے. کہا جب روح ایک ہو گئی تو برابری ہو گئی، جب برابری ہو گئی تو معاملہ کلیئر ہو گیا. مصطفیٰ سارے نبیوں سے افضل ہے تو روح جہاں جائے گی وہ سارے نبیوں سے افضل ہوگا. تو ان میں وہ نے کہا حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے افضل بنایا ہے. بولو معاذ اللہ. حضور کے علاوہ. امام فخر الدین رازی نے لکھا. کس سے لکھا ہے؟ انفسنا سے، ہے نا. تو یہ پھر کچھ انہوں رافضیوں میں سے کچھ کھڑے ہوئے اور امام فخر الدین رازی نے جملہ استعمال کیا ہے. کیا معلوم کیا کہتے ہیں؟ معلوم وَأَمَّا سَائِرُ الشِّيَعَةِ فَقَدْ كَانُوا قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَسْتَدِلُّونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ نَفْسِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا سارے شیعوں نے، چاہے پرانے چاہے نئے، سب نے اسی انفسنا کے بیرس بنا کر بتا دیا کہ جیسی شان مصطفیٰ کی ہے ویسا ہی مقام علی کا ہے. بولو معاذ اللہ. حضور کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ آقا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو میرا امام کہتا ہے، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اور یہ برابر کا دعویٰ. تو اگر یہ انفسنا سے
حضور کی ذات اور حضرت علی کی ذات مراد لے تو شیعوں کے عقیدے کو تائید مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ ہاں اب آپ کہیں گے کیسے؟ ابھی حوالہ دے رہا ہوں. اس میں کتنی خرابیاں لازم ہیں. پہلی چیز، حضور آخری نبی ہیں، تو حضور کی روح نبی ہے کہ نبوت سے متصف ہے کہ نہیں بھائیو؟ ہے. تو جب نبوت سے متصف ہے تو آپ جب حضرت علی کے اندر وہی روح مانو گے تو حضرت علی کو نبی ماننا پڑے گا نہیں ماننا پڑے گا؟ ارے بولو ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ ماننا پڑے گا. غیر نبی کو نبی ماننا کفر ہے کہ ایمان ہے؟ بولو نا. کون قرآن ہے؟ اور ایک چیز، حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہوگا. لیکن اگر آپ ایک ہی روح اٹھا کر حضرت علی میں مان لیں تو کیا لازم آئے گا کہ حضور کے بعد نئے نبی کے طور پر حضرت علی آ گئے. بولو معاذ اللہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ نے ایک ہی روح مانی ہے نا دونوں میں. ہمارے یہاں جو علیہ السلام منع کرتے ہیں حضرت علی پہ مت لگاؤ، اس کی وجہ یہی ہے. اگرچہ مانا صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کیونکہ رافضی خوش ہو جاتا ہے، وہ بولتا ہے کہ حضور کے علاوہ سارے نبیوں سے حضرت علی افضل ہے. بولو معاذ اللہ. تو وہ لوگ حضرت علی کو سارے نبیوں سے افضل مان کر حتیٰ کہ نبی تک مانے ہیں. ارے یار ویڈیو موجود ہے، وہ تو کہتے ہیں علی وہ جن کی عبادت خدا کرتا ہے. معاذ اللہ. تو علیہ السلام بولو تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور سنی وہ ہے جو ان کو خوش نہیں کرتا ہے، سرکاروں کو خوش کرتا ہے. اللہ سرکاروں کو خوش کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایک خرابی کیا لازم آئی کہ حضرت علی کو نبی ماننا پڑے گا. دوسری خرابی یہ لازم آئی حضور آخری نبی نہیں رہیں گے معاذ اللہ. تیسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ بیک وقت ایک شخص بیٹی اور ماں دونوں سے شادی کرنے والا ہو. بولو معاذ اللہ. کتنی بڑی گستاخی ہے، کیونکہ روح ایک ہے. روح ایک ہے. بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی. بولے مولانا یہ کہاں سے لے کے آ رہے؟ حوالہ بھی تو چاہیے. تو ایک بار درود پڑھے تو حوالہ بھی پھر صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. علامہ آلوسی فرماتے ہیں روح المعانی دوسرا حصہ صفحہ 181، فرماتے ہیں سنیں عربی عبارت مدرسے کے بچے کافی ہیں عربی جاننے والے، بہت کچھ سمجھے ہوئے، اور ورنہ میری عربی تو جب سبھی جانتے ہیں کہ مصباحی صاحب کی عربی کیسی ہے. استدل بها الشیعة على اولویت علی کرم اللہ وجہہ بخلافت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناء علی روایت مجیء علی کرم اللہ وجہہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وبجر المراد حينئذ بأبنائنا الحسن والحسين وبنسائنا فاطمة وبأنفسنا الأمير. وإذا صار نفس الرسول تعين أن يكون المراد بالمصحابة، ومن كان مصحابيا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل وأولى بالتصرف من غيره ولا معنى للخلافة إلا ذلك. اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے شیعوں نے اس سے دلیل پیش کی ہے کہ حضور کے بعد خلیفہ ہونے کا زیادہ حق حضرت علی کو ہے. کنہوں نے دلیل پیش کی ہے؟ بولو نا یار. کنہوں نے پیش کیا دلیل؟ شیعوں نے دلیل پیش کی. دلیل پیش کی اس کے وجہ سے کہ حضرت علی خلافت کے زیادہ حقدار حضور کے بعد، اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ مصطفیٰ جان رحمت حضرت علی کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے مباہلہ میں. اور مراد یہ لیا اس وقت کہ بیٹوں سے مراد حسن اور حسین. نہیں بولتے یار، یہ بیٹے بھی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتے. ارے ایسے بیٹے کہ مصطفیٰ کبھی چومے کبھی سونگے، کبھی چومے کبھی سونگے. جب سونگے تو لوگ کہے اس خوشبو آتی کیا؟ تو آقا فرمائے ہما ریحان عطایا. ارے تم لوگوں کو پھول لینا پڑتا ہے شعلے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن و حسین کو پھول کی شکل میں عطا فرما دیا. وہ انہیں سنتا رہتا. میرے امام نے کہا بردستہ کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کیوں، زہرا ہے کلو جسم حسین اور حسن پھول. تو کہا بیٹوں سے مراد حسن و حسین ہے، عورتوں سے مراد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، انفسنا سے مراد بولے امیر ہے، امیر یعنی حضرت علی. اور جب ایک ہی جان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی، وَإِذًا صَارَ نَفْسَ الرَّسُولِ، مدرسے بچے سمجھے، سارا ہو گئے نفس الرسول، حضور کی جان، حضور کی روح. کون؟ حضرت علی. جب ہو گئے تو متعین ہو گیا برابری کا معاملہ. وَمَنْ كَانَ مُصَّحِبًا لِلنَّبِيِّ، اور جو حضور کے برابر ہوگا فَهُوَ أَفْضَلُ، وہ سارے صحابہ میں افضل ہوگا. وَأَوْلَى بِالتَّصَرُّفِ،
اور وہی تصرف کا زیادہ حقدار ہوگا، خلافت کا زیادہ حقدار ہوگا. اس سے دلیل پیش کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ کن لوگوں نے دلیل پیش کیے ہوئے؟ ہاں، تو شیعہ رافضی کیا بول رہے ہیں؟ حضرت علی اور حضور دونوں کیا ایک ہی ہیں؟ بولو معاذ اللہ. دونوں ایک ہی ہیں، برابر ہیں. جس کو ہمارے لوگوں نے ایسے دھوکہ کھایا اور کہا دو جسم ایک روح ہے، ہمارے لوگ دھوکہ کھا گئے. اب ویڈیوز موجود ہے، سن لینا. دھوکہ ہوا ہے. مطالعہ دیکھیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کی نظر ہر چیز پر پڑ جائے. اسی لیے کسی کے بارے میں کوئی عالم اور ذمہ دار عالم بول رہا ہے تو پہلے تحقیق کر لیں. آپ سمجھنا، تقریر کرنا اور بات ہوتی ہے، تحقیق کرنا اور چیز ہے. تقریر کوئی نہیں کر لیتا ہے، لیکن تحقیق وہی کرتا ہے جس پر بزرگوں کی محبت کا ٹپا لگا ہوتا ہے. سمجھ رہے نا؟ دیکھو تو کہا اس کا جواب کیا دو گے؟ انفسنا سے مراد. تو یا مولانا علامہ علوسی فرماتے ہیں وجیب عن ذلك اما اولا وبان لا نسلم ان المراد بانفسنا الامیر. فرماتے ہیں ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ انفسنا سے مراد امیر یعنی علی ہے، بل المراد نفس الشریفہ، بلکہ اس سے مراد خود حضور کی ذات ہے. تاکید کے طور پر آیا. عربی میں کہا جاتا ہے جاء زید، لفظ خود زید آیا. انفسنا حضور خود آئے تو کہا حضرت علی کو کہاں داخل کریں گے؟ کہتے ہیں جعل امیر داخلا فی الابناء، حضرت علی کو بیٹے میں شامل مانا جائے گا، کیونکہ جیسے آقا علیہ السلام کے نواسوں کو مصطفیٰ کا بیٹا کہا گیا، ویسے ہی عرف میں جو داماد دیتا ہے وہ اپنے سسر کا بیٹا ہی کہلاتا ہے. تو حضرت علی بیٹے میں شامل ہے، نہ کہ انفسنا میں شامل ہے. بولو یار. مطالعہ ہوتا نہیں، سنیوں کو بہکایا جاتا خالی. تو حضرت علی داماد ہے اور داماد بیٹوں میں شامل ہوتے. بولو نا. بولے یار یہ نہیں سمجھ میں آیا. ارے بولے بیٹا نہیں سمجھ میں آیا، نواسا بیٹا کیسے ہوتا؟ کہا نواسا جیسے بیٹا ہو جاتا ہے، یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے. ویسے ہی داماد کو بیٹوں میں شامل کر لیا، یہ بھی مصطفیٰ کا معجزہ ہے. اور رافضیوں پہ پنچ ہے. سمجھے؟ ایک جواب. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ آج سننے کے موڈ میں ہو نا کہ آج چلانا ہے، رات میں نہیں چلانا نا، تو آج سن لو. اگر سننے کے موڈ میں سبحان اللہ بولو. آج سنتے رہو دیوتا رہو. 10 میں ایک بار ہی ہوتا ہے. نعرہ لگائیے ساجد بھائی، سرکاروں کا نعرہ لگائیے. آپ میری تعریف کرتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا بھائی. تعریف کرنے سے آدمی بگڑ جاتا ہے، سمجھے نا؟ اپنے کو بگڑنا نہیں بھیا، سرکاروں کے دامن سے لگے رہنا ہے. یاد رکھے اتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے، کوئی مٹی کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جس مٹی نے مصطفیٰ کی جوتیوں کو چوما ہے، سبحان اللہ. اور آقا علیہ السلام کے نالین کو جوتیاں کہنا بھی غلط ہے، خالی سمجھانے کے لیے بولا. حضور کے نالین کو چوم لیا، وہ دین بھی ہمارے سر کا تاج ہے. جب آقا علیہ السلام کے نالین کو چومنے والے دھول کا یہ مقام ہم مانتے ہیں، تو سوچو نواسوں کا کتنا ہم کبھی کرتے ہیں یار. اس سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں. لیکن ان کی محبت میں ہم بے ادب نہیں بنتے کہ حضور کی شان میں گستاخی کریں جا کے. اور آگے بڑھو. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقش بندی، سبحان اللہ. مرزا مظہر جانے جانا، ہاں نقش بندی خوش ہو گئے، بولے سبحان اللہ. جو رضوی ہے، جو اشرفی ہے، سب نقش بندی ہے. بولے ہوں ضرورت پڑے گی تو ثابت کریں گے. یہ تو ہم لوگ بعد والے ہیں. بولے محنت ہم کر رہے ہیں، خلافت نہیں مل رہی تو وہ لڑا دو. خلافت نہیں ملی تو لڑا دیا، اس کو الگ کر دیا، اس کو الگ کر دیا. اب ہم کو خلافت ملے چاہے نہ ملے. کل بھی ہم کے چوچا کے تھے، بریلی کے تھے، بدایوں کے تھے. آج بھی کے چوچا بریلی اور بدایوں کے ہیں یار. آج بھی ہم پہ یہ دیکھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقش بندی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں. لفظ سنیں، کہتے ہیں استدل الروافض قبح اللہ بهذه الآیہ على نفی الخلافت الخلفاء الثلاثہ وکون علی علیہ السلام هو الخلیفۃ بعد رسول اللہ. رافضیوں نے اس آیت سے دلیل پیش کی اور کیا کہا؟
قبحهم اللہ، اللہ ان منحوس کو ختم کرے، منحوس کو قبیح بنا دے ہوئے رافضیوں کو۔ یہ دلیل پیش کی کہ تینوں خلفاء خلیفہ نہیں ہے، بولو معاذ اللہ، خلیفہ نہیں ہے، اور حضرت علی ہی حضور کے بعد خلیفہ ہے۔ کون پیش کیا دلیل؟ رافضیوں نے۔ اور کیسے پیش کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا ابنا سے مراد، اس آیت میں بیٹوں سے مراد حسن حسین، عورتوں سے مراد ماں فاطمہ، انفسنا سے مراد حضرت علی ہیں، کہ حضور نے اپنی ذات میں حضرت علی کو شامل کر لیا، کہا جو مصطفیٰ کے برابر ہوگا وہی خلافت کا زیادہ حقدار ہوگا۔ پھر باغ فدق میں جا کر کے آتے ہوئے بکر پہ کیوں نہیں اٹھاتے ہو بے؟ جب خلیفہ حضرت علی کو مانتے ہو تو بانٹنا حضرت علی کا کام تھا نا۔ لیکن عقیدہ تمہارا یہ کہ خلیفہ علی ہے، لیکن مجبوراً ماننا پڑتا ہے کہ خلیفہ ابو بکر ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو بولے تینوں خلیفہ نہیں ہیں، حضرت علی خلیفہ ہیں، دلیل پیش کی۔ اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، اس کے کئی جواب دیے جائیں گے۔ کہا انفس یہ جمع کا لفظ آیا ہے، يَدُلُّ عَلَى نَفْسِ النَّبِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ، تو خالی ایک کو شامل نہیں کیا گیا، یہاں انفس نے بتایا کہ مصطفیٰ کے سارے پیروکار شامل ہیں، سارے پیروکار شامل ہیں۔ تو کہا مصطفیٰ نے جب قاضی ثناء اللہ نے سارے پیروکاروں کو شامل کیا تو رافضی تو ایسے ہی مر گیا۔ کہا کیسے؟ کہا اس طریقے سے کہ سارے صحابہ مصطفیٰ کے پیروکار، سب کو شامل مان لیا گیا۔ سمجھ آیا؟ اور آگے بڑھے اور کہتے دوسرا یہ کہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ حضرت علی ان یکون علی ایضا مرادا بالابناء کالحسن والحسین بعموم الوجاز فإن الختن یطلق علیہ ابن عرفہ، فرماتے حضرت علی بیٹے میں شامل ہو، اس لیے کہ بیٹے کے ساتھ شامل مانو، اس لیے کہ جو داماد ہوتا ہے اس کو مجازن بیٹا ہی کہا جاتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ بھی یہی کہے، علامہ انیسی بھی یہی کہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور میں نے اکثر تفسیری کتابیں دیکھا، تقریباً 45 تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کیا اس آیت کے تحت، سمجھے نا؟ اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ حضرت علی بیٹے میں شامل ہے، اور بیٹے میں شامل کر لو تو کلیئر ہو جاتا ہے اہل بیت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب میں اور دین میں پیروکار ہو، سمجھے؟ اور یہ بتانا کہ حضرت علی حضور کے برابر ہے، کیا فرماتے فی جمیع صفات باطل، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ یہ بتانا کہ حضرت علی تمام اوصاف میں حضرت علی حضور کے برابر ہے، باطل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اپنے نبی کو یک بنایا ہے، مصطفیٰ ذات رکھتا آپ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ آقا علیہ السلام کی شان۔ اب امام فخر الدین رازی نے جو کہا اسی آیت سے کہ ایک دو جسم اور ایک روح، اسی کے اوپر ساری گفتگو کرے شیعوں نے کہ دو جسم مانا ہے، حضور کو ایک جسم اور حضرت علی کو ایک جسم، اور روح کتنی مانی ہے؟ زور سے بولو، ایک۔ اور کچھ عقیدے تو ان کے ایسے ہیں ایک روح پنجتن میں مان لی ہے، ڈائریکٹ ایک روح مان لی ہے 5 کے اندر، یعنی حضور کے اندر، حضرت علی کے اندر، حضرت فاطمہ کے اندر، حضرت حسن حضرت حسین کے اندر، 5 کے اندر ہی روح مان لی ہے۔ ابے پاگلو، اسلام کو تم نے سمجھا ہی نہیں ہے، بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی۔ جانتے ہیں جو تھا شریر اصلاح عشریہ، جو حضرت علی کو حضور کے علاوہ تمام نبیوں سے افضل مانا، بولو معاذ اللہ، اس پر روشنی اگلے ہفتہ ڈالوں گا ورنہ زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ بولیں گے چھٹی میں مصباحی صاحب ایک تو پچھلے ہفتہ تھے نہیں، اور میں تو ساری قضا آج ہی ادا کر رہے ہیں، بس چند سوال آئے، اگر آپ جواب بولے تو جواب دوں گا، اور اس کی دوسری قسط اگلے ہفتے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دن میں اس موضوع پہ سننا، رات میں سنیوں اور شیعوں کے عقیدے کی دیکھو ترجمانی کیا ہوتی ہے، سنی کا عقیدہ کیا، شیعوں کا عقیدہ کیا، وہی فرق بتائیں گے کہاں؟ مدینہ مسجد میں، جیلانی مشن کے اجتماع میں۔ تو سوالات آئے، سناؤ جواب، اگر احمد تو سوال نہ بول دیجیے، آج چھٹی کا فائدہ مل رہا ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ آدمی اپنے پوتوں کو اپنا بیٹا مانتا ہے،
اور فطرت بھی یہی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے نواسوں کو اپنا بیٹا کہا، یہ واضح کر دے. کیا بات ہے یار. اتنا مجھے سمجھتا ہے کڑا مرد کے لیے حلال ہے کہ حرام؟ تو بولو یار حرام ہے نا، لیکن مصطفیٰ چاہے تو ایسے آقا تم نے کیوں بہنا کہا تمہاری طرح میں نہیں ہوں، مجھے مصطفیٰ نے اسپیشل بنا دیا ہے. تو جو اسپیشل ہوتا ہے اس کے لیے کڑا آتا کہ سراقہ بیمار بھی پڑ گئے، کڑا ہاتھ میں نہیں آئے، لوگوں نے کہا سراقہ لگ رہا ہے پردہ کر جاؤ گے. کہا تم کیا سمجھتے ہو میں انتقال کر جاؤں گا؟ نہیں، ابھی تو میرے ہاتھ میں کڑے بھی نہیں آئے. کہا کیسے؟ کہا مصطفیٰ نے تو خود فرمایا سراقہ تمہارے ہاتھ میں کڑے دیکھ رہا ہے، ابھی کسرا کا علاقہ فتح ہوگا، کنگن ملے گا میرے ہاتھ میں آئے گا تب میں جاؤں گا. کیا ایمان ہے. تو حضور تو پوتوں کو آدمی اپنا بیٹا مانتا ہے نا، تو یہ مصطفیٰ نے اسپیشل بنایا حسن اور حسین کو، اسپیشل بنا دیا اور بتا دیا کہ میرے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. اور انہی کو نہیں، حضرت علی کو بھی اسپیشل کر دیا. ابو بکر سسر ہے اور خلیفہ ہے، عمر سسر بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، داماد بھی ہے. بہت سلے ہوئے یار. حضرت علی کی بیٹی امام حسن حسین کی بہن ام کلثوم سے نکاح حضرت عمر نے کیا ہے، تو خسر بھی ہے داماد بھی ہے. بولو نا. حضرت عثمان غنی داماد ہے، اور حضرت علی وہ ہے جن کو حضور نے بیٹا بھی کہا، بھائی بھی کہا اور داماد بھی بنایا، اور خالی دنیا میں نہیں کہہ دیا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو، آخرت کے بھی میرے بھائی ہو. وعد کے میدان میں آئے مصعب ابن عمیر سے جھنڈا گرے، علی اٹھائے تو مصطفیٰ دیکھے کہ علی جیسے جھنڈا تم نے یہاں پہ میرا اٹھایا ہے، جب تم آخرت میں آؤ گے اللہ تعالیٰ میرا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں عطا فرمائے گا. یہ حضرت علی کی شان ہے یار. سمجھ رہے ہیں آپ جی. تو نواسوں کو حضور نے بیٹا کہا، کیا بنا دیا؟ اسپیشل. کیا بنا دیا؟ اسپیشل. ہاں اسپیشل پہ گفتگو مت کرنا رے بھیا. سوال، جب امام حسین کربلا معلیٰ میں جنگ فرما رہے تھے، اس وقت کثیر اصحاب رسول ظاہری حیات میں موجود تھے، تو امام حسین کی مدد کے لیے کیوں نہیں گئے؟ اور اگر مارکے کے وقت صحابہ کرام کو علم نہ تھا تو بعد میں یزید سے بدلہ کیوں نہ لیا؟ اچھا سوال دیکھیں، اچھا سوال ہے. پہلا سوال یہ کہ صحابہ کو معلوم تھا کہ نہیں کربلا میں ہو رہا؟ معلوم تھا. صحابہ کو نہیں، مصطفیٰ کو بھی معلوم تھا، اور مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ علی کو بھی معلوم تھا. صحابہ میں مشہور تھا حسین وہاں شہید ہو گئے. کیوں؟ صحابہ چاہتے، ارے یار حضور چاہتے تو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ حضور سے خود کہا گیا ابراہیم آپ کے بیٹے یا حسین؟ حضور نے کہا میرے بیٹے ابراہیم کو لے جاؤ، میں حسین کو رکھوں گا. سبحان اللہ. تو چاہتے تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا. تو صحابہ کرام کو معلوم رہا، اور یہ بھی معلوم رہا کہ مصطفیٰ کی تربیت کا امتحان ہو رہا ہے. بہت سیے ہوئے تھے یار. آقا نے اپنے بیٹے کو صبر کرنے کا جو طریقہ سکھایا، اس طریقے پہ میرا حسین کیسے کھڑا اترتا ہے صحابہ کو معلوم ہے. ورنہ مصطفیٰ اکیلے، ارے امام حسین اکیلے کافی تھے یار، جن کے نام لے کر کے ہم جیسے کمزور میں بہادر ہو جاتے ہیں، جن کا نام لے کے ہم جیسے کمزور بہادر ہو جاتے ہیں، تو سوچو وہ کتنا بہادر. اور کہا اتنا بہادر کہ سارے بہادروں کا سردار ہے، وہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے نا. تو کر دیتے، لیکن وہ امتحان دے رہے تھے، اس لیے صحابہ کرام میدان میں نہیں. بعد میں صحابہ نے یزید کی بیعت کو بھی توڑا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. ہاں کہا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو بدلہ صحابہ لیتے اس سے پہلے ایک شخص نے بدلہ لینا شروع کر دیا تھا. بہت توڑا، لیکن بعد میں گڑبڑ ہو گیا. دوڑا کے مارا ان کو. کئی شمر کو کوئی گھر میں گھسا ہے، معلوم ہے وہ ہوتا ہے ڈلیے کی طرح، اس کے نیچے جا کے کوئی چھپا ہے، وہاں سے نکال کے لے جا رہا، لگوا رہا ہے پٹائی. کسی کو دوڑا رہا ہے، ان کو پکڑوا رہا ہے، وہیں پہ سبا کر رہا ہے. سمجھے نا. لیا بدلہ. کون تھا؟ مختار ابن عبید ثقفی. بدلہ اچھا لیا، لیکن بعد میں نبوت کا دعویٰ کر کے سب گڑبڑ کر دیا. اور دعویٰ بھی کیسے کیا؟ کچھ لوگوں نے چنا کی جہاں پہ چڑھا دیا تھا. ہمارے لوگ چالو کرنے والے بہت ہوتے ہیں، کیا حضرت کیا بولے اور یہ کیا کام کیا تھا کیا؟ اب وہ حضرت بھی بھول گئے. اے بھیا اتنا پھولنے کی زمین پر رہو، اتنا مت پھولو کہ چنا کے جھاڑ پہ آ جاؤ. جو زیادہ پھولتا ہے نا وہ ذرا سے کانٹے میں پھوٹ جاتا ہے. پھولو مت، حقیقت پر رہو. سمجھ میں آیا جی؟ ایک اور سوال ہے.
اگر کسی عورت کا شوہر کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہو اور عورت کا کوئی بیٹا نہ ہو تو وہ کیا اکیلے سفر کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی ہے بھیا۔ اگر عورت سفر کرے گی تو یا تو شوہر کے ساتھ کرے یا بیٹوں کے ساتھ کرے یا ایسے آدمی کے ساتھ کرے جس سے نکاح کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اہل بیت کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، انہی کی محبت میں موت، اور آخرت میں انہی کے ہاتھ سے جام کوثر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔